الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة الأنعام ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون۔ ترجمہ: اور جن لوگوں کو یہ مشرک خدا کے سوا پکارتے ہیں ان کو برا نہ کہنا کہ یہ بھی کہیں خدا کو بے ادبی سے بے سمجھے برا نہ کہہ بیٹھیں۔ اس طرح ہم نے ہر ایک فرقے کے اعمال ان کی نظروں میں اچھے کر دکھائے ہیں، پھر ان کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تب وہ ان کو بتائے گا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے۔ گویا کہ جو تبلیغ ہے وہ ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری سے سبکدوش ہونا ضروری ہے، لیکن اس کے باوجود جو لوگ کفر و شرک کے اندر مصروف رہیں ان کی ذمہ داری تبلیغ کرنے والے پر نہیں، اسی طرح سے اس کی ذمہ داری جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں ان پر نہیں، لیکن تبلیغ کے اندر اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ بلا ضرورت ان کفار اور مشرکین کی مزید کفر اور مزید جو ہے وہ ان کے شرک کا مسلمانوں کو سبب نہیں بننا چاہیے۔ مثلا فرض کیجئے کہ ان کے مذہب کی تردید یا بحث و مناظرے کے سلسلے میں جو مبلغ ہے وہ غصہ ہو کر ان مشرکین اور کفار کے معبودوں اور مقتداؤں کو برا بھلا کہنے لگے اور اس کا نتیجہ یہ نکلے کہ وہ جواب میں مسلمانوں کے معبود برحق اور محترم بزرگوں کی بے ادبی کرنے لگیں اور جہالت سے انہیں گالیاں دینے لگیں، اس صورت میں اپنے واجب التعظیم معبود اور قابل احترام بزرگوں کی اہانت کا سبب وہ مبلغ بن گیا جس نے غصے میں آ کر کفار کے معبودوں کو برا بھلا کہا۔ لہٰذا اس سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ کسی مذہب کے اصول اور فروع کی معقول طریقے سے غلطیاں ظاہر کرنا یا اس کی کمزوری اور اس کی رکاکت پر تحقیقی اور الزامی طریقوں سے متنبع کرنا ایک الگ چیز ہے، لیکن کسی قوم کے پیشواؤں اور معبودوں کی نسبت بغرض تحقیر و توہین دل خراش الفاظ نکالنا قرآن نے کسی وقت بھی جائز نہیں رکھا، اور یہ بات سمجھنا ہے کہ یہ جو فرقے ہیں، یہ جو مختلف مذہب ہیں اور یہ جو کفار ہیں ان کو اپنے اعمال جو ہے وہ اچھے لگتے ہیں، اور چونکہ دنیا دارالامتحان ہے اس کا نظام اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسا رکھا ہے اور ایسے اسباب جمع کر دیے ہیں کہ یہاں ہر قوم اپنے اعمال و طور و طریق پر نازاں رہتی ہے۔ انسانی دماغ کی ساخت ایسی نہیں بنائی کہ وہ صرف سچائی کے قبول کرنے اور پسند کرنے پر مجبور ہو جائے اور غلطی کی طرف جانے کی گنجائش ہی نہ رہے۔ ہاں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں جا کر تمام حقائق سامنے ہوں گے اور پتہ چل جائے گا کہ جو کام یہ لوگ کرتے تھے وہ کیا ہیں، اور پھر ان کو ان کاموں کا بدلہ دیا جائے گا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔